السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط وار سلسلہ ایک حدیث اور ایک حکایت کی قسط نمبر 30 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے پڑوسی۔ وسیم ایک ہونہار لڑکا تھا، مالدار گھرانے میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا والد اس دور کا بہت بڑا تاجر شخص تھا۔ اب وسیم کی من چاہی ساری چیزیں بآسانی اسے مل جایا کرتی تھیں۔ اسے پتہ نہ تھا کہ غریب اور مفلس اور بے سہارا لوگ کس طرح زندگی جیا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے فٹ بال لے کر نکلا کہ گراؤنڈ میں جا کے کھیلے۔ راستے میں ایک کتا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب کتے نے وسیم کو بہت زیادہ بھگایا۔ وسیم دوڑتا دوڑتا آخر ایک تنگ گلی کے پاس آ گیا۔ ناچار کتے نے اس وسیم کو اس تنگ گلی میں جانے پہ مجبور کر دیا۔ اب وسیم نے وہاں پہ چھلانگ لگائی، گرا اور اس کا سر زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا اور کافی دیر تک وہاں پہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں، اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے سامنے اس کی عمر کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی والدہ اس کی مرہم پٹی کر رہی ہیں اور اس کے جسم سے خون صاف کر رہی ہیں۔ جب اس نے ہوش سنبھالا، اس ماں اور بیٹے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میری حفاظت فرمائی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جب اس نے ارد گرد دیکھا، ان کے گھر کا ماحول دیکھا اور وہاں پہ سامان زیست دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ تھوڑا وقت گزرا ہی تھا کہ کھانے کا وقت آیا۔ اب جب کھانا اس کے سامنے لایا گیا تو وہ کھانا اس کے حلق سے نیچے بھی نہ اتر سکا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن جب وہ اپنے گھر گیا، اپنی والدہ سے کہا، طرح طرح کے کھانے اس نے تیار کروائے اور کھانے سارے کے سارے ان غریب کے گھر میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب یہ دونوں لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ وسیم کتنا رحم دل اور مہربان قسم کا لڑکا تھا۔ دراصل وسیم کی یہ مہربانی اور اس کا یہ اچھا سلوک ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس بالمؤمن الذی یبیت شبانا، مومن وہ نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سویا رہے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کے پڑوسی اس کے بغل میں بھوکے سوئے رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اچھی طرح یاد کریں اور اس پر عمل کریں اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔